تو یہ سارا مہینہ ہی عظمتوں والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ میرے بھائی، یہ تینوں چیزیں ہی انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر اس کے پاس اللہ کی رحمت نہیں تو تب بھی زندگی کسی کام کی نہیں، اور اگر وہ مغفرت کا مستحق نہیں تب بھی اس کی زندگی ضائع چلی گئی، اور اگر وہ جہنم سے نہ بچا، جہنم میں چلا گیا، تو تب آخرت کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے بھائی، قرآن مجید کی زبان سے سنیے کہ کامیاب کون ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: اللہ کی رحمت ہو، اس کی مغفرت ہو، اور جہنم سے آزادی ہو۔ اگر یہ تین چیزیں مل جائیں، انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہ تینوں چیزیں انسان کیسے حاصل کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی مل جائے، اللہ کی مغفرت بھی مل جائے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے، تو یہ کیسے ملے گا؟ میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی تینوں چیزیں مل جائیں، آپ میں سے بھی ہر شخص چاہتا ہوگا کہ اسے یہ تینوں چیزیں مل جائیں۔ تو اس کی یہ خواہش جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے ایک بڑا آسان سا نسخہ آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس سے یہ تینوں چیزیں انسان کو مل جائیں۔ سارے ہم نا چھڈو ڈسٹرب کریں گے بار بار، دیکھے بالکل جڑے چھوٹے بچے نے انہوں نے بھیج دو جنہوں نے سمجھ کو نہیں آ گئی۔ سوال بڑا اہم ہے تو جواب بھی بڑا اہم ہے، تو توجہ تہاڈی چاہیے ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ضرور ہے، آپ میری طرف دیکھیں۔ سوال کیا کیا ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے: اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی۔ تو میرے سمیت ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں۔ تو ان تینوں چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا سکتا ہے۔ ان تینوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی رحمت بھی مل جائے، مغفرت بھی مل جائے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم۔ زندگی کا دار و مدار یوں سمجھے کہ اس سوال کے اوپر ہے۔ اگر یہ سوال حل ہو گیا تو کامیابی مل جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اللہ کی نافرمانی کو بندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ گناہ کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم سے ایک نوجوان آیا سوال پوچھنے کے لیے۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ میں گناہ چھوڑ دوں، مجھ سے یہ چھوٹ جائے، تاکہ میں ان تینوں چیزوں کا مستحق ہو سکوں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کہ تو اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ تب اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اللہ کا رزق نہ کھاؤں تو پھر کس کا کھاؤں؟ اس نے کہا کہ جناب میں تو اللہ کا رزق ہی کھا کر جوان ہوا ہوں، اور تو کوئی آسرا ہی نہیں، یا اور کوئی رازق ہی نہیں، اور کوئی رزاق ہی نہیں، مجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ایسا قریب رزاق ہے، جو آدمی اس کا فرما بردار ہو رزق اس کو بھی دیتا ہے، جو گناہ گار ہو رزق اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کی ذات کو نہیں مانتا رزق اس کا بھی بند نہیں کرتا۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں رزق تو اسی کا کھاؤں گا۔ فرمایا جب رزق اس کا کھانا ہے تو جس کا کھانا کھائیے، اسی کے گیت گائیے، اور اس کی نافرمانی مت کیجیے۔ اگر پھر بھی تیرا دل کرے گناہ کرنے کو، ایسی جگہ تلاش کر کہ جہاں اللہ نہ ہو، ایسی جگہ تلاش کر۔ وہ نوجوان حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگا جناب دنیا جہان میں، آسمان کے چپے چپے میں، زمین کے ذرے ذرے تک کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں میں چلا جاؤں اور اللہ کی زمین سے نکل جاؤں۔ فرمایا جب اللہ کی زمین سے نکل نہیں سکتے، جب اللہ کی زمین سے نکل نہیں سکتے، جہاں جاؤ گے اللہ وہاں ہوگا۔ جب اللہ کی زمین سے نکل نہیں سکتے تو پھر گناہ کا خیال دل سے نکال دیجئے، پھر گناہ بھی نہ کیجئے۔ اگر پھر بھی تیرا دل مانے گناہ کرنے پر، ایک تیسری بات یاد رکھو
اگر تیرا دل کرے گناہ کرنے کو تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے۔ اس نے کہا کہ حضرت روئے زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں، آسمان کی وادیوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں، جہاں بھی جاؤں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تو پھر گناہ کا خیال دل سے نکال دے، اور اگر پھر بھی نہیں جاتا تیرے دل سے گناہ کا خیال، توجہ میری طرف ہوگی آپ کی، اگر پھر بھی نہیں جاتا تو پھر جب تجھے ملک الموت لینے کے لیے آئے، فرشتہ لینے کے لیے آئے، لینے کا تو اس نے آنا ہی آنا ہے نا ایک دن، وہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کو ذرا اپنی زبان سے اور اپنے دل سے دہرائیے تاکہ اس کے الفاظ ہمارے دل میں نقش ہو جائیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر سانس لینے والے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا، آپ کی توجہ ہو تو گوش گزار کرتا چلوں گا۔ فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موت آنی ہے ہر ذی روح کو، بلکہ یہ بات کہی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر سانس لینے والے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ذائقہ کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ ہر کسی نے مر جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر سانس لینے والے کو موت آئے گی، بلکہ یہاں پہ لفظ ذکر کیا ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ موت کا کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ذائقے کے اندر بڑا عجیب نکتہ ہے، توجہ کیجئے۔ ہر بندے کا ایک جیسا ذائقہ نہیں ہوتا چکھنے کا، کئی لوگوں کی ٹیسٹ کی جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو بالکل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بخار چڑھا ہو تو آپ اسے میٹھی چیز بھی دیں گے تو اس کو کڑوی لگے گی۔ ہر بندے کا ذائقہ، ہر بندے کا چکھنے کا انداز اور چکھنے کی حص الگ الگ ہے، ذائقہ الگ الگ ہے ہر بندے کا۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو موت کا ذائقہ بھی الگ الگ ہوگا۔ اگر میاں نیک ہوا تو موت کا ذائقہ اس کو بڑا میٹھا محسوس ہوگا، بد ہوگا تو ذائقہ کڑوا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کا جو نشہ ہے، موت کا ذائقہ وہ اتنا تلخ ہے۔ آج میں تھوڑی سی ذرا اس کی جھلک دے دوں۔ یہ کون ہے؟ پیغمبر کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ ایک دفعہ لوگوں نے اصرار کیا کہ جناب آپ کسی پرانی قبر کے اوپر چلے جائیں اور جا کر اس کے مردے کو زندہ کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک پرانی اور خستال قبر کے پاس آ گئے اور اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ تو نکلنے والا کون تھا؟ نکلنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا، یعنی سام بن نوح جب نکل آیا تو چہرہ اس کا زرد تھا، بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ بتا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جناب میں نوح کا بیٹا ہوں، سام میرا نام ہے اور صدیاں مجھے بیت گئی ہیں مرے ہوئے، اور ابھی پتہ نہیں کتنا وقت مجھے یہاں قبر میں پڑے رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، کہ قبروں میں لوگ جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں، مردے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اسے کس دن اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اٹھنے والا دن قبر سے وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ان اللہ عنده علم الساعہ، اور قیامت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب آئے گی۔ موت تو ایک طرف رہ گئی میرے بھائی، انتظار ہی قیامت کا اتنا طویل ہے کہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اتنا طویل انتظار پڑے رہنا ہوگا قبر کے اندر۔ اور فرمایا تمہارے ہاں تو جب کوئی آدمی جوان ہوتا یا بوڑھا ہوتا تو بال کالے ہی رہتے، سفید نہیں ہوتے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے جناب قیامت کے انتظار میں میرے بال سفید ہو گئے، پتہ نہیں کتنا انتظار ہے، اس کے انتظار میں میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ فرمایا چہرہ زرد کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب موت آئی تو موت کا نشہ اور موت کی تلخی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کتنے لیٹر خون ہوتا ہے، لیکن موت کی سختی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی ڈیڈ باڈی میں خون کا نہیں ملتا۔ اونٹ کتنا بڑا ہے، بھینس کتنی بڑی ہے، ہاتھی کتنا بڑا ہے، جب موت آتی ہے ٹنوں کے حساب سے جسم میں خون ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ خوف کے عالم سے انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں کوئی چیز جو ابھی تک محسوس ہو رہی ہو، فرمایا قیامت کا انتظار بھی ہو جائے گا، خون خشک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن وہ جو موت میرے اوپر آئی ہے اس کی کڑواہٹ ابھی بھی میں اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ ذائقہ الگ الگ ہے. شہید کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنی تکلیف ہوگی بس جتنا کسی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے کہ بھائی ملیا چلو جی، شہید کو اتنی تکلیف. چنانچہ فرمایا کہ اے بندے اگر تیرے دل میں گناہ کا خیال آ جائے تو پھر یہ خیال کرنا کہ جب کبھی اسرائیل میرے پاس آئے گا روح لینے کے لیے تو نے کہہ دینا ہے کہ بھائی 2 منٹ ذرا صبر کر لیں، میں رک جاؤں گا اور توبہ کر لوں اپنی پچھلی زندگی کے اوپر. وہ کہنے لگا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل آئے اور میں اسے روک لوں. فرمایا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دے. ایک بندہ سی وہ جناب پٹھے وڑدا وہ دل دے وچ خیال آیا، توجہ ہے، خیال آیا کہ یار میری بھی کوئی زندگی ہے. ہر کسی نو جڑے بھی ملازم نے یا جڑے بھی دکاندار نے وہ دکان بند کر جاندے نے، چھٹی تے ٹر جاندے نے، ملازم نے انہاں نو بھی ہفتے دے وچ ایک نوکری بھی ایک دن دی چھٹی مل جاندی ہے. اور کئی مطلب کام نے جنہاں دے وچ کوئی نہ کوئی چھٹی ہے. یار میں تے چنگا پٹھیاں والا بندہ ہوں، مینوں تے ایک دن بھی چھٹی نہیں، لوگ عید والے دن بھی چھٹی کر دے، میں عید والے دن بھی پنڈ ٹھونا ہوندا، میری بھی کوئی زندگی. اخیر خیال آیا تے آکھن لگا یا اللہ مینوں موت ہی دے دے، دے نال ایہو جی زندگی نال موت ہی دے دے. دعا قبول ہوئی. اسی ٹائم اسرائیل آ گیا ہے. تو کون ہے؟ اہے میں اسرائیل تیری روح کڈنا واسطے. اچھا وہ یار حالت میں تینوں یاد ہی کیتا تے تو آ گیا. انہاں کہ تو آپ ہی تے آکھیا یا اللہ ایہو جی زندگی نال مینوں موت ہی دے دے تے میں آ گیا لین واسطے. اگوں آندا لے ہن پھر بندہ مذاق بھی نہ کرے. میں تے مذاق لگا. جب اسرائیل آ گیا پھر خواہ امیر ہو غریب ہو، خواہ جناب بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، گورا ہو کالا ہو، چٹائی پہ سونے والا ہو یا تخت پہ سونے والا ہو، یا جناب دال کھانے والا ہو یا مرغ مسلم کھانے والا ہو، کٹیا میں پل کر جوان ہونے والا ہو یا محل میں پلا بڑا ہوا ہو، یا جناب فرعون جیسا بادشاہی کیوں نہ ہو، نمرود جیسا تخت پر بیٹھنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، حکمت میں ارسطو جیسا انسان کیوں نہ ہو، لقمان حکیم جیسا ہی کیوں نہ ہو، روئی تنی میں اسفندیار جیسا ہی کیوں نہ ہو، سکندر جیسا ذوالقرنین جیسا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بخت نصر جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی فساد رکھنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، آدم علیہ السلام جیسا دنیا میں آنے والا پہلا انسان ہی کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام جیسی لمبی زندگی گزارنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائی یہ تو عام انسان ہے. آؤ ذرا چلیں کائنات کا محور اور مرکز، کائنات کا دل، کائنات کا بے تاج بادشاہ محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. جب موت آئے گی اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب تیرے سیکنڈ والی سوئی برابر ہو جائے گی، جب تیرے سانس والی سوئی برابر ہو جائے گی، جب تیرے سانس گنے جائیں گے اور وہ وقت آ جائے گا مقررہ وقت، اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم، جب موت کا وقت آ جائے گا لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے کر دیا جائے گا. جو آئے گا وہی آنا ہے. اللہ اللہ. اے گڑی چل دی رک جانی، گڑی چل دی رک جانی، جدو موت والی گولی سینے ٹھک جانی، تے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، تے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، تے روح جناب نکل کے اگے پہنچ جانی ہے. ایتھے جو مرضی کر لین، جن مرضی ڈاکٹر آ جان، کوئی کسی نو بچا نہیں سکے گا. اللہ نے فرمایا کہ جب اسرائیل آئے گا نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. وہ نوجوان کہنے لگا کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل آ جائے اور میں اس سے کہوں کہ 2 منٹ کی مہلت دے دو، مجھے کبھی نہیں ملے گی. بلکہ جب اسرائیل نظر آتا ہے اس وقت ہر بندے کی زبان پہ یہ آتا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا، میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ آئے گا اور وہ کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. ہائے اللہ میں تو زندگی اسی طرح گزار کے آ گیا، آج مجھے اسرائیل نظر آ گیا، لینے آ گیا تیرا پیغمبر، تیرا پیغام میرے تک پہنچانے کے لیے اور میری روح لینے کے لیے آ گیا. ہائے اللہ آج میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی تمنا کے ساتھ، کتنی تمنا کتنی خواہش اور آرزو ہوگی اس انسان کے دل میں، ذرا سیکنڈ میں تصور کریں. قال رب ارجعون، اللہ میں چاہتا ہوں مجھے کچھ لمحوں کی مہلت مل جائے. اللہ پوچھتے ہیں پھر تو کیا کرے گا؟ بندہ جواب دیتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں. نیک عمل کی بھی مہلت نہیں ملے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یا اللہ میں تیری مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا اسرائیل کو جا میرے بندے کی روح قبض کر لے. حضرت سلیمان کہنے لگے یا اللہ کام بڑا نیک ہے، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں اتنی مہلت دے کہ میں تیری مسجد بنا دوں، بیت المقدس کی مسجد بنا دوں، مسجد اقصی بنا دوں. اللہ نے فرمایا نہ جی نہ،
آپ بڑے اس دنیا کے بادشاہ میرے لاڈلے پیغمبر ہیں، لیکن موت کے وقت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر خود ہی کہا اچھا مجھے جانا ہوگا؟ فرمایا ہاں جانا ہوگا۔ یا اللہ پھر کوئی ایسی تدبیر بتا دے کہ مجھے موت بھی آ جائے اور میری نیکی والا کام بھی پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے پھر ہیلا بتایا کہ تم شیشے کا ایک محل بنواؤ اور اس میں کھڑے ہو جاؤ ایک سوٹی کے سہارے، اور جنات کو کام پر لگا دو۔ جنات کہیں گے کہ حضرت مراقبے میں گئے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، تیرا کام بھی ہو جائے گا اور موت والا بھی کام ہو جائے گا، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوگا، نیکی تیری مکمل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت اسی شیشے کے کمرے کے اندر کھڑے ہو گئے، 1 سال تک لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہے۔ اخیر اس کو دیمک لگی، تاکلو من ساعتا، وہ دیمک دھیرے دھیرے اس لکڑی کو کھاتی رہی۔ فلما خر، اخیر وہ وقت آ گیا کہ وہ لاٹھی کمزور ہوئی، حضرت کو سنبھال نہ سکی، آپ نیچے گر گئے۔ تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ لگا کہ حضرت کی تو 1 سال پہلے کی وفات ہو چکی۔ فرمایا موت کا وقت جب آئے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہونا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ ہی کیوں نہ۔ فرمایا اگر تیرے دل میں گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچ لینا کہ جب اسرائیل آئے گا مہلت نہیں ملے گی، اور پھر بھی اگر تیرے دل میں گناہ کا خیال آ جائے تو کہے نا جی نا، پھر بھی تو گناہ سے باز نہیں آتا، تو تب یہ ایک اور بات سن لینا کہ جب تجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے پکڑ کے، اور یہاں سے سندو زبانیہ، میری طرف ذرا دیکھے، سندو زبانیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدعو نادیہ، سندو زبانیہ، پارہ نمبر 30 سورۃ اقرا، بسم ربک الذی خلق پڑھ کے سنائیے۔ فرمایا فلیدعو نادیہ سندو زبانیہ، کہ میاں وہ جو فرشتے جہنم کی طرف انسان کو لے کے جائیں گے وہ اس پیشانی کے بالوں سے یہاں پہ پکڑ کے لے کر جا رہے ہوں گے، اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے بندہ پیچھے گھسٹتا ہوا جائے گا اور گھسیٹ کر وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا اگر تیرے دل میں گناہ کا خیال نہ جائے پھر بھی آ جائے تو ان فرشتوں سے کہہ دینا مجھے جہنم کی طرف لے کر نہ جاؤ۔ زبانی یا فرشتوں سے کہنا مجھے جہنم کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ کہنے لگا حضرت بس کریں بس کریں، میرے دل کے اندر اب گناہ کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں رہا، ساری زندگی میری گزر جائے گی، میں گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ ساری زندگی اس نوجوان نے اللہ کی رضا کے لیے گزار دی۔ ایک آدمی آیا کسی اللہ والے کے پاس، کہنے لگا حضرت میں کیا کروں، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، توبہ بھی بڑی کی، توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، گناہ نہیں چھوٹتے۔ حضرت نے کہا اچھا میں کیا کروں، میرا دل قابو میں نہیں رہتا، میری آنکھیں قابو میں نہیں رہتی، میری زبان قابو میں نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا اچھا میں بڑے پیار سے تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ کہا دودھ کا ایک پیالہ لے کے آؤ۔ وہ نوجوان گیا، بھاگا بھاگا دودھ کا ایک پیالہ لایا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بازار میں جانا ہے اور یہ خیال رکھنا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی اس پیالے سے نیچے نہ گزرے، اور پورے بازار کا چکر لگا کر میرے پاس آ جانا ہے، اور ساتھ میں 2-3 مشٹنڈے بھی روانہ کر دیے کہ جب ہی دودھ کا ایک قطرہ نیچے گرے آپ نے پکڑ لینا اس کو 2-4 اس کو چنگی طرح کھڑکانیاں ہے نہیں، جدوں ہی کوئی قطرہ تھلے ڈگا اینو 5 فٹ کر دینا۔ تو یہ حکم ہو گیا۔ وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے پورا بازار گھوم کے آ گیا، توجہ کیجیے گا، پورا بازار گھوم کے آیا، اور جب واپس آیا حضرت صاحب کے بعد فرمایا سناؤ کیسی گزری؟ انہوں نے کہا جناب گزرنی کیسی ہے؟ حضرت نے پوچھا کہ ہاں بازار میں فلاں دکان کھلی تھی کہ کوئی نہ، اور فلاں جگہ پہ کتنے بندے کھڑے تھے، کس جگہ کا سودا ہو رہا تھا، فلاں آج بازار میں کیا کیا دیکھ کے آئے ہو، فلاں بندہ فلاں ریڑھی پہ کھڑا تھا تو نے دیکھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جناب میں بازار سے تو گزر کے آیا پر میں نے دیکھا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا کیوں نہیں؟ کہا دیکھتا کیسے، ہاتھ میں پیالہ ہے اور دل کے اندر یہ فکر، دماغ کے اندر یہ سوچ کہ ایک بھی قطرہ گر گیا تو 5 فٹ ہو جانا ہے، دیکھوں بھلا کیسے پورا بازار گزار کے آ گیا۔ تو حضرت نے اسی وقت دیکھا کہ لوہا گرم ہے اور چوٹ لگا دی کہ جناب اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، دنیا کا پیالہ ہاتھ میں ہے اور فکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتے، اللہ کی یاد میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کو سامنے رکھتے ہیں، ایسے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اور میرے بھائی فرمایا کہ جب کوئی بندہ فاسق گناہ کرتا ہے وہ گناہ کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے، اور ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اور یوں کر کے اڑا دی، اور جب کسی نیک انسان سے اللہ والے سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہ کی شرمندگی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، اتنی دیر تک وہ سکون نہیں کرتا جتنی دیر تک وہ اللہ سے معافی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان، توجہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان، نام ہے اس کا صولبہ، حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا نوجوان،
بڑا کڑیل اور خوبصورت نوجوان دن رات اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا, اور جب بھی کوئی کام ہوتا اللہ کے نبی اسی نوجوان کو بھیج دیتے, یہ کام کر کے واپس آ جاتا. ایک دفعہ اس نوجوان کو کسی کام کے لیے بھیجا, توجہ چاہیے مجھے آپ کی, اسی نوجوان کو کسی کام کے لیے بھیجا. یہ خاص کر کے ہم سب کے لیے یہ واقعہ, میرے لیے بھی, میرے جوانوں کے لیے بھی, میرے بزرگوں کے لیے بھی, اور مجھ سے چھوٹے میرے بھائیوں کے لیے بھی, سب کے لیے یہ واقعہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا, اور کام کے لیے بھیجنے کی دیر تھی, یہ نوجوان اس کام میں مگن جا رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا, انصار کے محلے سے اس کا گزر ہوا, اور گزر ہوتے ہوتے ایک خوبصورت عورت اس گھر کے اندر نہا رہی تھی, غسل کر رہی تھی کہ ہوا تیز چلی, اور غسل خانے کے آگے جو پردہ کپڑے کا لگایا ہوا تھا, ہوا کی وجہ سے وہ کپڑا سرک گیا, اور نوجوان کی نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی, اور جیسے ہی نظر جسم پر پڑی اسی لمحے میں نظر کو واپس کیا, اور واپس کرنے کے بعد ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا, جان بوجھ کے نہیں کیا, انجانے میں ہو گیا, قصدن نہیں کیا, عمدن ہو گیا, خطا ہو گیا, ارادہ بھی نہیں تھا, بس ہوا کی وجہ سے پردہ سرکا اور عورت کے جسم پر نظر پڑ گئی, اسی لمحے میں آنکھیں پھیر لی. لیکن اللہ کے اس پیارے بندے کا تقویٰ چیک کیجئے, تقویٰ دیکھیے, اسی لمحے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, اب میں کون سا منہ لے کر اپنے اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا, اگر میرے بارے میں وحی نازل ہو گئی تو میری عزت رسول اللہ کے سامنے کیا رہے گی. میرے بھائی آج ایسے لاکھوں گناہ ہماری آنکھیں کرتی ہیں, ایسے لاکھوں گناہ ہمارے دل کرتے ہیں, ایسے لاکھوں گناہ ہمارے ہاتھ کرتے ہیں, ایسے لاکھوں گناہ ہمارے پاؤں کرتے ہیں, ایسی لاکھوں بے ایمانیاں اور خیانتیں ہم سب کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کے دروازے پر آنے کی توفیق نہیں ملتی. ہم اپنی ڈٹائی میں مگن ہیں, اپنی مہلت میں مگن ہیں, اپنے انداز میں مگن ہیں, اور غافل ہیں اللہ کی یاد سے. لیکن آج ذرا اس نوجوان کی بات سنا دوں, اسی لمحے دل میں خیال آیا میں اپنے اللہ کو اور اپنے پیارے محمد رسول اللہ کو کیسا منہ دکھاؤں گا. چنانچہ وہ نوجوان اسی لمحے واپس نہیں گیا, بلکہ جنگلوں کے اندر نکل گیا, اور جنگلوں کے اندر اپنے آپ کو بے حال کر لیا, بدحال کر دیا. اخیر کیا ہوا, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 40 دن گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھتے ہیں کہ میں نے صلبہ کو کسی کام بھیجا تھا, اب صلبہ 10 دن ہو گئے نہیں آیا, 15 دن ہو گئے نہیں آیا, 40 دن ہو گئے, میرا وہ نوجوان کدھر گیا؟ اور جاؤ میرے صحابہ پتا کرو وہ نوجوان کہاں کھو گیا. کوئی اس گاٹی میں چلا گیا, کچھ اس میں چلا گیا. 40 دن ہو گئے, سالبہ کا سراغ تک نہیں ملا. اب سالبہ کیا کرتا تھا؟ سالبہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا, ایک پہاڑی کی اوٹ میں چلا گیا, اور اس نے ارادہ کیا کہ اے میرے اللہ, جب تک تو میرا گناہ معاف نہیں کرے گا میں نبی کے سامنے نہیں جاؤں گا. اللہ میں تیرے سامنے بھی نہیں آؤں گا. اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرا گناہ معاف نہ ہو جائے. چنانچہ کھانا پینا چھوڑ دیا, حتیٰ کہ صرف کیا کرتے تھے زندگی گزارنے کے لیے, شام کے وقت روتے ہوئے باہر نکلتے اس غار کے اندر سے, اور ایک چرواہا وہاں بکریاں چراتا ہوتا, اور اس سے آ کے کہتے کہ بھائی تیرے پاس اگر کوئی دودھ کی تھوڑی سی مقدار مجھے مل جائے تو میری زندگی کے لیے کافی ہے, میں اتنی دیر تک اپنے اللہ کو مناؤں گا جتنی دیر تک مجھے موت نہ آ جائے. اسی کے ڈر سے وہ نوجوان آتا اور بکری کا دودھ پیتا اور چلا جاتا. 40 دن بعد وہی آئی کہ سالبہ فلاں جگہ پہ فلاں پہاڑ میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا ہے, جاؤ میرے سالبہ کو لے کر آؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ میرے سالبہ کو فلاں جگہ سے لے کے آؤ. اب سالبہ کو ڈھونڈنے کے لیے جب یہ آئے, دیکھا تو پہاڑ ویران ہے, سنسان ہے, خالی جگہ, جنگل بیابان ہے, کوئی چیز نہیں وہاں پہ. اب ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے, سالبہ تو گم ہو گیا, کہاں ڈھونڈے سالبہ کو. وہ چرواہا انہیں نظر آیا, وہ چرواہے سے انہوں نے پوچھا کہ تو نے یہاں کسی نوجوان کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ایک نوجوان کو دیکھا ہے, روتا ہوا ہی آتا ہے, روتا ہوا چلا جاتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی جدائی نے اسے مار دیا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی منجا ہوا عاشق ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے محبوب کو منانے کے لیے وہ یہاں غار میں آ کر پناہ گزین ہو چکا ہے. اور اس کا حلیہ بیان کیا. حضرت عمر نے کہنے لگے ایسا تو حلیہ نہیں, حلیہ تو اس کا چہرہ زرد ہے, آہ سرد ہے اور چشم تر ہے. ایک شاعر بول کے کہتا ہے عاشقانہ سے نشانی, عاشقانہ سے نشانی اے پسر, عاشقانہ سے نشانی اے پسر, چہرہ زرد آہ سرد چشم تر. کہنے لگے کہ بھائی عاشق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں, پیار کرنے والے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں, اپنے محبوب کی محبت کا دم بھرنے والے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس کی آہ سرد ہوتی ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے, اس کی آنکھ میں آنسو کی لڑیاں رواں ہوتی ہیں,
جب یہ بات ہوئی تو فرمایا وہی نوجوان ہے. فرمانے لگے مجھے اس کا تو پتہ نہیں کہ وہ نوجوان کہاں گم ہو جاتا ہے, لیکن روزانہ شام کو یہاں میرے پاس دودھ پینے کے لیے آتا ہے, تو تب آئے گا تو آپ اس کو پکڑ لینا. فرمایا ٹھیک ہے, ہم چھپ کر اس کا انتظار کرتے ہیں. انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی. وہ نوجوان روتا ہوا پہاڑوں کی چوٹ سے برآمد ہوا اور اپنے منہ پر کپڑا مار رہا ہے اور آنسو صاف کر رہا ہے, اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اے صلبہ تو ہلاک ہو گیا, تو برباد ہو گیا, تجھے اللہ معاف نہیں کریں گے, تیری خطائیں اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. میں نبی کو قیامت کے دن کیسا منہ دکھاؤں گا, پتہ نہیں میرے اللہ نے میرے نبی کو کیا کہا ہوگا. یہی باتیں کرتا ہوا اپنے آپ سے آتا ہے اور اس چرواہے کے پاس آ کر بکری کا دودھ پیتا ہے. دودھ پی کر جانے لگتا ہے, حضرت عمر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں صالبہ صالبہ آج تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں. خدا کی قسم جب سے آپ گئے ہو روزانہ اللہ کے نبی آپ کا پوچھتے ہیں میرا صالبہ جوان کہاں گیا ہے, آج تو ہم تجھے لے کے جائیں گے. کہا اچھا میرے لیے کوئی سزا کا ڈر آ گیا ہے یا میرے لیے کوئی حکم آ گیا؟ فرمایا ہمیں تو پتہ نہیں, نبی کی خدمت میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. ان کو پکڑا, خراما خراما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. دیکھا ہڈیوں کی مٹھ بنا ہوا ہے بیچارہ, چہرہ زرد ہو چکا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور بیچارے کا حسن لٹ گیا, اڑ گیا حسن اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی کر کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صالبہ یہ تو نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, میں اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. میں کیسے اس غفور الرحیم کو اپنا منہ دکھاؤں گا, میں کیسے رؤوف الرحیم آپ کو اپنا منہ دکھاؤں گا, اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. میں نے کہا کہ مجھے موت آ جائے وہ بہتر ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں. جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. اللہ معاف کرنے والے ہیں, اللہ خطاؤں کو بخشنے والے ہیں. اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا. چنانچہ وہ صالبہ اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے. توجہ کیجیے گا, اپنے گھر جانے کے بعد وہ ایک ہفتہ تک زندہ رہے اسی بیماری کے اندر. ان کی وفات ہو گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ سخت بیمار ہیں, آپ تشریف لے آئیے. اللہ کے نبی گئے اور صالبہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور تھوڑی دیر صالبہ سے باتیں کرتے رہے. اخیر صالبہ نے کہا کہ جناب من, مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹیاں میرے جسم کے اندر رینگ رہی ہیں. آپ کو محسوس ہو گیا کہ اب اس کی روح نکلنے کا وقت آ گیا. چنانچہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اڈ گیا طوطا جڑا بولیاں سی پاندا, اڈ گیا طوطا جڑا بولیاں سی پاندا, رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آندا. سکے تو سکا اج ہاتھ نہیں لاندا, رہ گئے نے رشتے دار دور تائیں, ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا نے, اتار دو کپڑے دے اے کلمہ سنایا نے. ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا نے, اتار دو کپڑے دے اے کلمہ سنایا نے. تے دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائی آ, پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائی آ. لے او بندیا تیری اے ہو کمائی آ, لے او بندیا تیری اے ہو کمائی آ. اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں میں ان کی جان نکل گئی, گود میں سر مبارک, گود میں سر اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. فرمایا اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرے. چنانچہ جب جنازے کے لیے جا رہے ہیں محبوب گرامی اللہ کے پیارے پیغمبر ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, جو قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا فرشتوں کی جماعت بھی آج صالبہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئی ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے اس بندے کی اتنی توبہ قبول فرمائی, اگر پورے مدینے میں اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو پورے شہر کو اس کی توبہ ہی کافی ہو جائے. میرے بھائی ایسی توبہ دعا کر کے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے. یہ دنیا کی ساری رونقیں یہاں رہ جانی ہیں, یہ دنیا کے سارے مال یہاں رہ جانی ہیں, یہ کار اور کوٹھیاں یہ بنگلے سب ادھر ہی رہ جانی ہیں. ایک شاعر کہتا ہے اے کوٹھیاں بنگلے, اے کوٹھیاں بنگلے اے کاراں نہ ہو سن, اے بنگلے کوٹھیاں تے اے کاراں نہ ہو سن, اے جیباں نال لگیاں کفن دے نہ ہو سن, اے کاراں تے کوٹھیاں اے بنگلے نہ ہو سن,
اے جیباں نال لگیاں کفن دے نہ ہو سن، اے تیرے بینک بیلنس، اے تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا، اے تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا۔ آہن سب در چھڑ کے رب دے در تے آ، تیرے کسے کم آنی نہیں تیری التجا۔ میرے بھائی اج بھی میرے کول بھی ٹائم ہے، تواڈے کول بھی ٹائم ہے، آؤ ذرا اللہ دے حضور توبہ کر لیے، آکھنے یا اللہ جنیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں، یا اللہ جنہ کٹ تول دے رہے ود تول دے رہے، یا اللہ جنیاں بھی ٹھگیاں لاندے رہے، یا اللہ جی رمضان دا حق سی روزے رکھن دا اوویں ادا نہ کر سکے، اللہ جی تراویحاں پڑھن دا حق سی اوویں ادا نہ ہو سکیا، یا اللہ اج ہو کے مجبور تیرے دروازے تے آئے ہاں، یا اللہ تیرے دروازے تو علاوہ ساڈیاں کوئی ہور آساں تے امیداں کوئی نہیں، اللہ تیری رحمت نالوں اسی بے امید بھی کوئی نہیں، اللہ تیری رحمت دے طلبگار ہاں، اللہ اسی دعا کرنے اکھاں چ آنسو دیاں لڑیاں لے کے اسی تیرے دروازے تے آئے ہاں، ساڈے ساریاں دی توبہ اس بابرکت رمضان دے مہینے دے اندر ایدیاں سونیاں گھڑیاں دے اندر مسجد دے اندر باوضو بہ کے اسی اس سونی گھڑی دے اندر اسی التجا کرنے، یا اللہ ساڈی اپنی بارگاہ دے اندر توبہ قبول و منظور فرما دے۔ اللہ آکھو آمین۔ او اللہ تے نیک بھائی صاحب وہ گناہگاراں نال بھی بڑا پیار کردا ہے، بڑا پیار بڑا پیار۔ گزشتہ جمعے میں تانوں ایک گل آکھی سی، وقت تے اُتے ہو گیا، توجہ ہے توجہ، 1-2 منٹ دے اندر میں انشاءاللہ اپنی گل ختم کراں گا، سنا دیاں کہ پھر صحیح کدی، توجہ ہے توجہ۔ حضرت ذوالنون مصری دریائے نیل دے کنارے کنارے جا رہے نے، کنارے دے چلدیاں چلدیاں جناب نے کی ویکھیا، ایک بچھو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، ان کی اچانک نظر پڑ گئی، بچھو تو اتنی تیز چلتا نہیں، بچھو کی اتنی سپیڈ نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی انوکھی سپیڈ تھی اس کی، ان کی طرف توجہ ہو گئی، جیسے ہی توجہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، بچھو کی اتنی سپیڈ، چنانچہ وہ بھی اس بچھو کے پیچھے ہو لیے اور دیکھتے گیا کہ بچھو ایک ندی کے کنارے پہنچ گیا اور ندی کے اندر سے ایک مینڈک نکلتا ہے، بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ مینڈک اس کو لے کر تیرتا ہوا ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور جلدی جلدی وہ بچھو اس مینڈک کی پشت سے اترا اور نیچے دوڑ لگاتا ہوا گیا، آگے ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا تھا، اس انسان کے اوپر ایک اژدہا اپنا پھن پھیلا کے کھڑا تھا اور یوں اس کو ڈسنے ہی والا تھا کہ بچھو دوڑا دوڑا گیا اور اس سانپ کو اس نے ڈس لیا، آنن فانن اس سانپ کے جسم میں اس کا زہر پھیل گیا اور سانپ مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری یہ حالت دے کر ہکا بکا حیران ششدر رہ گئی، یا اللہ تیری قدرت، یا اللہ تیری قدرت، کیسا تو قادر ہے، کیسا تو قدرت والا ہے، ایک بندے کو تو نے کیسے بچایا۔ آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، چنانچہ انتظار میں بیٹھ گئے یہ بندہ کب اٹھے گا۔ اس بندے کے پاس جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئی، ببکے اٹھے شراب کے، شراب بھی تھا کوئی بڑا ہی پرانا پاپی، چنانچہ پیچھے ہو گئے کہ چلو اس کو تو ہوش ہی نہیں، میں اس کو کیا کہوں گا، انتظار کرتے رہے کہ جب اس کا نشہ اترے گا تو اٹھے، شام ہو گئی سورج ڈوبنے والا تو تب اس کو بندے کو ہوش آئی، نشہ اترا، اس نے آنکھیں ملی ایسے سامنے دیکھا حضرت ذوالنون مصری، مشہور تو ہوتے ہیں نا جی اللہ والے لوگ، علماء مشہور ہوتے ہیں، صوفی مشہور ہوتے ہیں، وہ کسی کو جانے نہ جانے لیکن دنیا ان کو جانتی ہے، جو لوگ واز کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا قبلہ عالم آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اللہ کا بڑا ولی ہوگا، بڑا نیک آدمی ہوگا کہ جس کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا اس کو بچانے کا کہ ایک بچھو کو حکم دیا اور سانپ سے اس کی زندگی میں، بڑا ولی ہوگا، تو جب میں نے دیکھا کہ تو بڑا یار شرابی ہے، جب سارا واقعہ اس کو سنایا تو شرابی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کہنے لگا کہ میرا اللہ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے، وہ اپنے گناہگار بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ادی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز، ادی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز، تے رحمت منگن والے کارن تے لوگ کھلا ہے دروازہ، اس اللہ دے دروازے کھلے ہی کھلے نے، جدوں آؤ گے کھلے ملن گے، موت کا فرشتہ نظر آنے تک اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوگی، اس کے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوں گے، انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، لہذا آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اس کی رحمت تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں بات ہوگی کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا ہمارے گناہ بڑے ہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ہے یا ہماری غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں زیادہ ہیں، تو کیا انسان جنت میں اپنے اعمال سے جائے گا یا اللہ کی رحمت سے جائے گا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہوگی، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔